الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم پہلی کلاس میں مختار و تہذیب الاخلاق کو شروع کریں گے، جو اصل کتاب تہذیب الاخلاق کا خلاصہ ہے، جس کو علامہ سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس کی تحقیق اور تلخیص سید شعیب حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے۔ اس کا آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، باب نمبر 1، جو باب ہے ہمارا باب فی التوحید۔ توحید کے سلسلے میں یہ ہمارا باب ہے۔ توحید سے متعلق، توحید سے ریلیٹڈ اس میں حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں۔ دیکھیے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ومانے اور الہ مانے معبود، کم مانے تمہارا، اور تمہارا معبود الہ ایک معبود ہے، واحد ایک ہی معبود ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، الرحمن وہ بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت توحید سے متعلق ہے، ایک اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ کے ہونے پر یہ آیت دلیل ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ مانے اللہ، لا مانے نہیں ہے، الہ مانے کوئی معبود، کوئی خدا، الا مانے سوائے، ہوا مانے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم وہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہمیشہ سے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، اور ہمیشہ تھاما رہے گا، سنبھالا رہے گا۔ لا نہیں، تأخذو اس کو آتی ہے، ہو اس کو، سنتن اونگ اس کو نہیں، اخذ یاخذ نے پکڑنا، اونگ اس کو نہیں پکڑتی ہے، مطلب اونگ اس کو نہیں آتی ہے، ولا نوم و اور لا نہیں نوم نیند، اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور عندہ پاس ہو اس کے، اور اس کے پاس مفاتح چابیاں ہیں، الغیب غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، لا یعلم نہیں جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ہاں ان چابیوں کو، الا ہو مگر وہ، اس غیب کی چابیوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما جو فی البر خشکی میں ہے، بر خشکی مٹی میں ہے، والبحری اور جو سمندر میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها اور ما نہیں سقط اسقط گرتا ہے، من سے ورقہ پتا، اور کوئی پتا نہیں گرتا ہے، الا مگر یعلم وہ جانتا ہے، ہاں اس کو، اس پتے کے گرنے کو وہ جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور کوئی زمین کی تاریکیوں میں دانہ نہیں ہے، لا معنی نہیں ہے، حبۃ دانہ، ظلمات ظلمت ان کی جمع، تاریکیوں میں، الارض زمین کی، یعنی زمین کی اندھیریوں میں، تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے، ولا رطب نہ تو کوئی تر یعنی گیلا نرم دانہ، ولا یابس اور نہ ہی کوئی خشک دانہ، یابس مانے خشک، رطب مانے تر تازہ، یابس خشک، الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی کتاب میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں وہ اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، والد یلد نے پیدا کرنا، ولم یولد اور نہ وہ خود پیدا ہوا، یولد مجول ہے وہ پیدا کیا گیا، اور نہ وہ پیدا کیا یعنی وہ خود پیدا ہوا، یعنی کہ کوئی اس کا باپ نہیں، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے اس کا برابر کا کوئی، کفوا برابر، احد کوئی، لہو اس کا، یکن ہے، لم نہیں۔ تو یہ آیتوں کو توحید سے متعلق، اب یہ حدیثیں ہیں، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے لفظ بائی لفظ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل نحو اہل الیمن قال له، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، لما جب بعثہ بھیجا النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل کو، نحو طرف اہل الیمن اہل یمن کی طرف، یمن والوں کی طرف، قال له تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لہو ان سے یعنی معاذ سے، قال کا فعل نبی،
انک تقدم علی قوم، بے شک تم آ رہے ہو قدیم اقدم مطلب جا رہے ہو، قدیم معنی آن ہوتا ہے، یہاں پر جا رہے ہو ایک ایسی قوم پر من اہل الکتاب، جو اہل کتاب ہے، جو پرانی کتاب توراۃ اور انجیل جن پر اتاری گئی ہے، اہل کتاب میں سے ایک قوم پر تم کے پاس تم جا رہے ہو، آ رہے ہو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ سب سے پہلے ما تدعوہم، جس کی طرف تم ان کو بلاؤ، وہ یہ ہے ما الہ، تو سب سے پہلے جس کی طرف تم دعوت دو، ہم ان کو، ان کی یوحدوا، وہ سب ایک جانے اللہ کو، وہ سب ایک اللہ کو مانیں، توحید کا اقرار کریں تعالی۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ فَإِذَا، تو جب عرفو، وہ سب جان لیں، عرفہ سے جمع ہے جان لیں، ذالکہ اس کو یعنی توحید کو مان لیں، جان لیں، فَأَخْبِرْ، تو تم بتانا، ہم ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، فرض کی ہیں، علیہم ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی یومہم و لیلتہم، ان کے دن اور ان کی رات میں، یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں۔ رواہ البخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا درا یدری، تم جانتے ہو، ما حق اللہ علی العباد، کیا اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، ما مانے کیا، حق اللہ، اللہ کا حق، علی العباد، بندوں پر کیا ہے؟ قال، حضرت معاذ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان یعبدوہ، ان کی یعبدو، وہ سب عبادت کریں، ہو اس کی، یعنی وہ سب، یعنی بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور وہ شرک نہ کریں، شریک نہ کریں، بہ باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، اور وہ اس کے ساتھ، یعنی بندے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اتدری ما حق، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، اتدری ما حقہم علیہ، کیا تم جانتے ہو، کیا درا یدری، تم جانتے ہو، ما حقہم، ان کا حق کیا ہے، ہم بندوں کا حق کیا ہے، علیہ، اس پر، یعنی اللہ پر۔ قال، حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ یعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی اللہ بندوں کو، ہم بندوں کو عذاب لا نہیں دے۔ رواہ البخاری، جو اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3 توحید کے بارے میں دیکھیے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب 5، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی چابیاں، مفتاح کی جمع مفاتیح، 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ہے ان کو سوائے اللہ کے، ان غیب کی کنجیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم، نہیں جانتا کوئی، ما تغیظ الارحام الا اللہ، ما کیا ہے، تغیظ الارحام، رحم مادہ میں یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے سوائے اللہ کے، یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے، آج کل جو الٹرا ساؤنڈ سے لوگ بتا رہے ہیں وہ بہت دن کے بعد بتا رہے ہیں، اللہ تو جب سے جانتا ہے جب ماں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا ہے جو کل، آئندہ کل، ٹمارو، غد مانا ٹمارو میں ہوگا، آئندہ کل میں ہوگا، سوائے اللہ کے، کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا یعلم متی یأتی المطر احد الا اللہ، اور نہیں جانتا ہے کوئی کب آئے گی بارش، احد کوئی نہیں جانتا ہے بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے۔ آج کل جو موسم وبھاگ بتاتے ہیں تو وہ آثار دیکھ کر بتاتے ہیں، اور ان کے آثار غلط بھی ہوتے ہیں، اللہ کا علم یقینی ہے۔ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ، اور نہیں جانتی ہے کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی ہے، بأی ارض، کس زمین پر، تموت وہ مرے گا، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو معلوم ہے کون کہاں مرے گا۔ ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ، اور نہیں جانتا ہے کوئی قیامت کب قائم ہوگی، متا کب، تقوم قائم ہوگی، کب آئے گی، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ رواہ البخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرہ، کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہے، عدوہ کہ چھوت چھات نہیں ہے کہ اس کو چھونے سے یہ بیماری ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، ولا طیرۃ نہ ہی پرندوں سے شگون لینا ہے کہ یہ پرندہ گھر پہ آ کے بیٹھ گیا، کوا آ کے بیٹھ گیا، یہ ہو گیا تو اب برا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، ولا حامۃ، اور اسی طرح سے الو کے گھر پہ آ کے بیٹھنے سے بھی کوئی، الو بھی منحوس نہیں ہے، الو کے گھر پہ آ کے بیٹھنے سے بھی کوئی برا ہوگا ایسا نہیں ہے، ولا سفرہ، اور سفر کا مہینہ منحوس ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ رواہ البخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا، لیسأل چاہیے کہ مانگے، احدکم تم میں سے ہر ایک، ربہ اپنے رب سے، حاجتہ اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں، کلہا ساری کی ساری، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے اپنی تمام حاجتیں ضرورتوں کو مانگے، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ وہ مانگے، شسع نعلہ، اپنے جوتے کا تسمہ، اذا انقطع، جب وہ ٹوٹ جائے، یعنی چپل بھی اگر ٹوٹ جائے، چپل کی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے جوتے کا، تو اس کا بھی اللہ ہی سے سوال کرے، اللہ ہی سے مانگے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ سب توحید سے متعلق حدیث ہے، دھیان سے اچھے سے ان کو سنیں، سمجھیں، بار بار سنیں۔ وعن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ حضرت ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے مت بڑھانا، میری اس شان میں غلو مت کرنا جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے غلو کیا، اطرمہ نے غلو کیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ فإنما أنا عبدہ ورسولہ، بے شک میں اس کا بندہ ہوں یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کا رسول ہوں یعنی اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا، تو تم کہو، عبدہ ورسولہ، یعنی میرے بارے میں کہو کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رواہ البخاری، جو امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنو، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم قسمیں کھاؤ اپنے باپ داداؤں کی، کہ باپ دادا کی، میرے ابا کی قسم، میرے دادا کی قسم، یہ قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ من جو کانا ہو حالفاً، قسم کھانے والا، جس کو قسم کھانی ہو، فلیحلف باللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے، اول یصمت، یا پھر وہ خاموش رہے، سمت یصمت والا خاموش رہنا۔ متفق علیہ یہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ عن عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقبل الحجر یعنی الاسود۔ حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو وہ بوسہ لے رہے ہیں حجر کا، یعنی اسود کا، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ وَيَقُول، اور وہ کہہ رہے ہیں انی لأعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انک، بے شک تو حجر، ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ تو نقصان دیتا ہے، ولا تنفع، اور نہ نفع دیتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نہیں دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے تیرا بوسہ لیا ہے، ما قبلتک، تو میں بھی تیرا بوسہ نہیں لیتا، یعنی اللہ کے رسول نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہو، کچھ نقصان ہو، ایسا نہیں میرا عقیدہ ہے۔ متفق علیہ یہ بھی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے۔ ہمارا باب فی التوحید مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باب فی الاخلاص بالعبودیۃ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔